بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مختلف وسائل عطا فرمائے، ہمیں شریعت و سنت کی پیروی کرتے ہوئے کسب و تجارت میں جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس سے کاروبار یعنی بزنس میں برکت ہوتی ہے، جبکہ حصول مال کے لیے ناجائز ذریعہ بے برکتی اور اللہ کریم کی ناراضی کا سبب ہے۔ ملے گا وہی جو ہمارے نصیب میں ہے، لیکن حرام کمانے سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر موجود ایک شخص کو اپنے خچر کی حفاظت کے لیے کھڑا کر کے مسجد میں چلے گئے۔ اس نے خچر کو وہیں چھوڑا اور لگام اتار کر چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فراغت کے بعد خچر کی حفاظت کے عوض اس شخص کو 2 درہم دینے کے لیے جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ خچر تو وہی تھا مگر لگام غائب تھی۔ آپ سوار ہو کر گھر آئے اور غلام کو 2 درہم دے کر لگام خریدنے کے لیے بھیجا۔ غلام بازار سے وہی لگام خرید لایا جسے چور نے 2 درہم میں فروخت کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ بے صبری میں خود کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تاجران اسلامی بھائیوں، سوچنے کی صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں ہم پر دولت کمانے کا ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ ہم نقلی ملاوٹ والی اور عیب دار چیز کو اصل اور معیاری ثابت کرنے کے لیے جھوٹ سے نہیں بچتے۔ خریدار کیسے ہی عیب کی نشاندہی کرے تو اس عیب کا انکار کرنے اور اسے یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے کسی کا حق مارنا پڑے، کسی کو ذلیل کرنا پڑے، حتیٰ کہ کسی کو جان سے بھی مارنا پڑے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کاش ہمیں حقیقی توکل نصیب ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم اللہ پر ایسا توکل یعنی بھروسہ رکھو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے وقت ان کا پیٹ فل ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ حرام سے حاصل کیا یا حلال سے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل عام حال ہے۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشق مال اس میں سوچ آخر کیا عروج و کمال رکھا ہے، تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیرے رزق حلال رکھا ہے۔